تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ امت محمدیہ کا علم بلند کرنے کی ہمیں ضرورت ہے، دین مصطفیٰ کے مفادات کا تحفظ کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اور یہ ہم کیسے کر سکتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کے لیے دو بنیادی چیزیں ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا ہے، جن کی ہمیں بنیادی ضرورت ہے۔ نمبر ایک، اتحاد امت، اور نمبر دو، بعمل مسلمانیت کا فروغ۔ اتحاد امت کے بغیر، اتفاق کے امت کے بغیر، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس قسم کی ایکٹیویٹیز کو روک سکتے ہیں تو پھر آپ خواب کی دنیا میں رہتے ہیں، پھر آپ کا حقیقت کی دنیا سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ اور بدقسمتی سے اتحاد امت کی بات کی جائے تو عالمی سطح پر اہلان اسلام کو دیکھیں، عالم اسلام کی صورتحال کو دیکھیں تو اس کی میں آپ کی خدمت میں ساری کنڈیشن پیش کر چکا ہوں کہ وہ تو جھنڈوں کے پیچھے لگے ہیں، وہ تو اپنے اپنے ملکوں کی سرحدوں کے اوپر قید ہو کر رہ چکے ہیں، وہ تو اپنی اپنی معیشت اس کی فکر میں ہے۔ امت محمدیہ کا علم بلند کرنے کی فکر ان کو تو نہیں ہے۔ اور اگر آپ اپنے ملک کے اندر اتحاد امت کی بات کرتے ہیں، اتحاد اور اتفاق کی بات کرتے ہیں، تو بدقسمتی سے نہ ہمارے ہاں مذہبی اتحاد ہے، نہ سماجی اتحاد ہے، نہ سیاسی اتحاد ہے، نہ معاشرتی اتحاد ہے، نہ معاشی اتحاد ہے، اور نہ تعلیمی اتحاد ہے۔ ہر جگہ پر افراتفری کا عالم ہے، خود بینی، خود پسندی کے جذبات نے ہمیں گھیر رکھا ہے، مفاد پرستی کی دلدل میں ہم پھنسے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مذہبی رہنماؤں کی بات کی جائے، مذہبی زعماء کی بات کی جائے، مذہب پسندوں کی بات کی جائے تو آپ دیکھتے ہیں، آپ کے سامنے صورتحال واضح ہے کہ کوئی شرک کے فتوے لگا رہا ہے، کوئی کفر کے فتوے لگا رہا ہے، کوئی بدعتی کے فتوے لگا رہا ہے، کوئی گمراہی اور گستاخی کے فتوے ٹھونس رہا ہے، اور کوئی دائرہ اسلام سے خارج کرتے ہوئے فخر محسوس کر رہا ہے۔ اور آج کل ایک نئے دوست بھی میدان میں آ چکے ہیں، نہ میں بابی نہ میں وہابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ انہوں نے ایک الگ ہی راگ الاپنا شروع کر دی ہے، وہ ایک الگ ہی ڈگڈگی بجا رہے ہیں۔ اور اللہ کے بندے، یہ بابے نہ ہوتے تو یہ کتابیں کہاں سے آتی، یہ علم کہاں سے آتا؟ یہ کوئی آسمان سے گری ہیں؟ اور ان کتابوں کو ہم تک پہنچانے والی بھی تو بابے ہی ہیں نا۔ تو اگر بابوں کی کریڈیبلٹی اور ان کی شخصیت کو ہی مشکوک بنا دو گے تو پھر کہاں کا اتحاد، پھر کہاں کی فکر، پھر کہاں کی اخلاقیات، اور پھر کہاں کا دین رہ جائے گا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو مذہبی حیثیت میں ہماری سمت ہی بالکل تبدیل ہو چکی ہے۔ ہماری سمت، ہماری منزل وہ دین اسلام کا فروغ نہیں رہا، وہ امت محمدیہ کا علم بلند کرنا نہیں رہا۔ ہماری تمام تر جو منازل ہیں اور ہماری جو سمتیں ہیں ان کا مرکز و محور ہماری اپنی شخصیت، ہماری اپنی ذات ہے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں نمایاں ہو جاؤں، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا چورن بکنا شروع ہو جائے، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا آستانہ، میرا مسلک، میرا پیر، میرا فیورٹ عالم وہی ٹھیک کہہ رہا ہے، باقی سارے کے سارے غلط کہہ رہے ہیں۔ تو یہ خود پسندی، خود بینی کا جو تعفن ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری مذہبی اقدار کے اندر پھیل چکا ہے، اس نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ آج بھی اگر ہم اس چیز کے اوپر کنٹرول کر لیں، اور ایسے لوگ موجود ہیں، ایسی فکر بھی موجود ہے اسی ہمارے پاکستان کے اندر، انہی ہمارے مذہبی رہنماؤں کے اندر ایسے نابغہ روزگار لوگ موجود ہیں کہ جنہوں نے ایسی خوبصورت زندگی گزاری، جنہوں نے ایسی خوبصورت فکر اور تعلیم دی ہے کہ اگر اس کو ملکی سطح کے اوپر، عالمی سطح کے اوپر اپنا لیا جائے تو ہمارے درمیان بہت ساری ناچاکیاں اور نفرتیں ختم ہو سکتی ہیں۔ میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ ساری مایوسی کی باتیں نہ کریں نا، کوئی امید افزا گفتگو بھی ہونی چاہیے۔ ہمارے
بیرے شریف کے میرے شیخ کامل ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اور یاد رکھیے میں یہ کوئی اس اعتبار سے بات نہیں کرنے لگا کہ میں ان کا مرید ہوں تو میرے نزدیک وہی حق پر ہے. میں ان کی شخصیت کے فروغ اور ان کی انفرادی حیثیت کو اجاگر کرنے کی خاطر یہ بات کر رہا ہوں، نہیں. یہ انہی کی ہمیں تعلیم ہے، یہ انہی کی سوچ اور انہی کی فکر ہے کہ بھائی اجتماعیت کی بات کرو. اچھی بات کہیں سے مل جائے، اچھی سوچ اور اچھی فکر کہیں سے بھی ملے اس کو اپناؤ. یہی دین اسلام کا ہم سے تقاضا ہے اور یہی فکر محمدی کی ہم سے ڈیمانڈ ہے. تو آپ نے جب ضیاء القرآن شریف لکھی تو اس کے اندر آپ نے تمام دوسرے مسالک کے جو اکابرین ہیں ان کے نام بڑی عزت سے لیے، بڑے احترام سے ان کے نام لکھے. تو اس بنیاد پر ہمارے اپنے ہی کچھ لوگوں نے آپ کے اوپر فتوے لگانے شروع کر دیے، آپ کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، پھپتیاں کسنا شروع کر دیں، طرح طرح کے جملے گھڑنے شروع کر دیے. تو یہ ساری چیزیں اس وقت جب میدان میں آئیں، مارکیٹ میں اویلیبل ہوئیں، تو قبلہ چشتی صاحب میرے والد گرامی وہ کئی مرتبہ یہ سنا چکے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی غصہ آیا، نوجوان خون تھا، کہ آخر ضرورت کیا پڑی تھی اتنا احترام سے نام لکھنے کی. تو ہم آپ کے پاس بیرے شریف گئے اور وہاں جا کر ہم نے اپنے جذبات کا اظہار کیا. قربان جائیے، حضور ضیاء الامت سنتے رہے، چہرے کے اوپر انتہائی اطمینان ہے اور ہلکی ہلکی مسکراہٹ ہے. والد صاحب بتاتے ہیں جب ہم اپنے جذبات کا اظہار کر چکے، آپ نے کہا کہ میرے بیٹو بات مکمل کر لی ہے، اب میری سنو. آپ نے ایک ہی جملہ کہا اور اس جملے کے اندر آپ نے اس دور کے اندر اس امت محمدیہ کو جس سوچ اور فکر کی ضرورت ہے آپ نے اس کا اظہار کر دیا. آپ نے فرمایا کہ یاد رکھنا میں نے ضیاء القرآن صرف سنیوں کے لیے نہیں لکھی، میں نے ضیاء القرآن حضور کی امت کے لیے لکھی ہے. تو جس وقت یہ سوچ ہو، یہ فکر ہو، تو پھر امت کے اندر اتحاد پیدا ہوتا ہے، پھر اتفاق پیدا ہوتا ہے، پھر نفاق کا خاتمہ ہوتا ہے، پھر حسد اور بغض کا خاتمہ ہوتا ہے، پھر اخلاص اور للہیت کے جذبات پروان چڑھتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں ان چیزوں کو فروغ ہی نہ دیا گیا. ہر آستانہ، ہر مسلک، ہر ادارہ، ہر تنظیم، ہر پلیٹ فارم اس نے اپنے اپنے ایجنڈا بنا لیے، اس نے اپنے اپنے مقاصد متعین کر لیے اور ان کے پیچھے وہ نسل در نسل چلتے چلے جا رہے. تو اس کا نقصان کسے ہوا؟ اسلامی کاز کو نقصان ہوا، اتحاد امت کو نقصان پہنچا کہ ہماری منزل تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تھا، ہماری منزل تو قرآن تھا، ہماری منزل تو احکام الہیہ تھے، لیکن ہم وہاں سے نیچے آ گئے اور ہم نے اپنی اپنی منزلیں متعین کر لی. ہم نے اس سمندر سے نکل کر ایک الگ الگ ایک چھوٹے چھوٹے ندی نالے بنا لیے، ان کے اندر ہم بہتے چلے جا رہے ہیں. ہم نے سمندر میں غوطہ زن ہونا ہی چھوڑ دیا ہے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر ہمارا اتحاد پارا پارا ہوا اور یہ لوگ جو سرے سے اسلام دشمن ہیں اور اسلام دشمنی کی بنیاد پر آج بھی اکٹھے ہیں، وہ پھر آئے روز ہمیں ٹیسٹ کرتے ہیں، پھر آئے روز وہ ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچاتے ہیں اور انہیں سکون ملتا ہے، انہیں خوشی محسوس ہوتی ہے، انہیں اطمینان نصیب ہوتا ہے اور وہ ہنستے ہیں ہمارے اوپر. تو برادران اسلام، ایک میں حل بتا رہا ہوں آپ کو کہ ان معاملات کا، ان تمام تر واقعات کا تدارک کیسے ممکن ہے، اتحاد امت سے ممکن ہے. یہ نعرے، یہ جلسے، یہ جلوس، یہ ریلیاں، یہ محض اس حد تک ٹھیک ہیں کہ اگر ہم یہ بھی نہیں کرتے پھر تو ہم بالکل مردہ ہو جائیں گے. اگر ہم یہ بھی نہیں کرتے ان کی اتنی بڑی جسارت اور جرأت کے مقابلہ میں، پھر تو ہماری غیرت ہی مر جائے گی نا. ہم آنے والی نسلوں کے لیے کیا پیغام چھوڑیں گے؟ تو اس حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم اس کا خاتمہ چاہتے ہیں پھر ہمیں ان کے مقابل آنا پڑے گا اور مقابل آنے کے لیے ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے. ہمیں اپنی انا کو، اپنی انانیت کو، اپنی میں کو مارنا ہوگا، خود بینی اور خود پسندی کے جذبات سے نکلنا ہوگا اور ہمیں اجتماعیت کے جذبات کو فروغ دینا ہوگا. اور دوسرا طریقہ ہے کہ قرآن اور حدیث کے اوپر ہم عمل کریں، انفرادی زندگیوں کے اندر بھی، اجتماعی زندگیوں کے اندر بھی. ہم ناموس قرآن کی بات کرتے ہیں، ہم ناموس رسالت کی بات کرتے ہیں،
لیکن ہم صبح سے شام تک انفرادی زندگی میں بھی اجتماعی زندگی میں بھی قرآن کی توہین کرتے نظر آتے ہیں، حضور نبی پاک کے فرامین کی توہین کرتے نظر آتے ہیں۔ تو جب ہم خود باز نہیں آتے، ہم ان کو کس منہ سے کہتے ہیں کہ وہ باز آ جائیں؟ وہ تو ہیں ہی دشمن۔ جب ہم اس کے مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والے ہم اپنے انفرادی اور اجتماعی عمل سے آئے روز حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی اور آپ کی حدیث کی بے قدری کرتے ہیں، قرآن کی بے قدری کرتے ہیں، تو وہ کیسے باز آ جائیں گے؟ آج آپ دیکھتے نہیں ہمارے تھانوں میں کیا صورتحال ہے، ہمارے کچہریوں کے اندر کیا صورتحال ہے، ہمارے سرکاری اور پرائیویٹ اسپتالوں کے اندر کیا صورتحال ہے، دیگر سرکاری اداروں میں کیا حالات ہیں۔ وہاں پر انسان کو انسان ہونے پہ شرم محسوس ہوتی ہے، اس قدر انسانیت کی تذلیل ہو رہی ہے۔ تو ایسے حالات اور واقعات میں اگر ہم یہ دعویٰ کریں کہ ہم ان کو روک سکیں گے تو ہم نہیں روک سکتے۔ ہمیں پہلے اپنے آپ سے جنگ کرنی ہوگی، ہمیں پہلے اپنے آپ سے مقابلہ جیتنا ہوگا، ہمیں پہلے اپنے نفس کو، اپنی انانیت کو شکست دینا ہوگی، ہمیں پہلے اپنے درمیان اتفاق پیدا کرنا ہوگا، اتحاد پیدا کرنا ہوگا، ہمیں قرآن کے نام پر، کلمہ توحید کے نام پر ایک جھنڈے کے نیچے اکٹھا ہونا پڑے گا، پھر جا کر ہم کہیں اپنی بات منوا سکتے ہیں۔ تو بہرحال باتیں کرنے کو تو ہزار ہیں، میں بہت ساری باتیں کر سکتا ہوں، لیکن وقت کے دامن میں چونکہ اتنی گنجائش نہیں ہے تو میں اسی کے ساتھ ہی اپنی ان معروضات کو ختم کرتا ہوں کہ اے پروردگار ہمیں اتفاق نصیب فرما، ہمیں اتحاد